بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو آٹے کی سبسڈی سندھ حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے اس حوالے سے جو اب تک کی پیش رفت ہے اس پر بات کرنا تھی. لیکن چونکہ کل 4 اپریل ہے، مناسب نہیں ہوگا کہ پریس کانفرنس کی جائے اور اس پریس کانفرنس میں بھٹو صاحب سے، شہید بھٹو سے تجدید عہد و وفا نہ کی جائے. بھٹو صاحب کا خاندان ہو، ان کے لواحقین ہوں، ورثاء ہوں، سیاسی رفقا ہوں، آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. وہ شخص جس کی جد و جہد، انتھک محنت کی وجہ سے پاکستان کو پہلا متفقہ آئین ملا، جس کے بارے میں آج سب بات کرتے ہیں، وہ متفقہ آئین شہید بھٹو کی کاوشوں کا نتیجہ تھا. وہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا ذکر آئین پاکستان میں ہے کہ ایگزیکٹو اپنا کام، لیجسلیچر اپنا کام، جوڈیشری اپنا کام، سب آزاد خود مختار طریقے سے کام کریں گے، وہ اس 73 کے آئین میں بھٹو صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے موجود ہے. وہ شخص جس نے ایک ڈی مورلائز قوم کو فال آف ڈھاکہ کے بعد 1971 میں اس کی قیادت سنبھالی، آئین پاکستان دیا، 92,000 ہمارے جنگی قیدی جو کہ بھارت کی قید میں تھے ان کو چھڑوایا، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو بھارت کے قبضے میں تھی اس کو واگزار کرایا. پاکستان کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے اندر ایٹمی پروگرام سٹارٹ کیا. سٹیل مل ہو، پورٹ قاسم ہو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو شناختی کارڈ کے ذریعے آج جو ہم معاشی اعتبار سے پھنسے ہوئے ہیں، بے روزگاری کا چیلنج ہے، وہ بھٹو صاحب نے اس زمانے میں روزگار کے مواقع اور ممالک میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے کھلوائے، جس سے پاکستان آج بھی مستفید ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 44 سال گزر گئے، بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا. اس کی نظر ثانی، جس کے بارے میں، اس عدالتی فیصلے کے بارے میں ہم قانون کے طالب علم ہیں، پریسیڈنٹ کے طور پہ، مثال کے طور پہ آج تک کوئی وکیل اس کیس کو استعمال نہیں کرتا. عدالت اپنے کسی فیصلے میں اس کیس کا ذکر نہیں کرتی. یہاں تک کہ ایک معزز جج صاحب نے خود کئی سال بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ فیصلہ قانونی اصولوں کے عین مطابق نہیں تھا، انڈر پریشر دیا گیا. لیکن اس اعتراف کے باوجود، اور یہ اعتراف اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ فیصلہ 4-3 کا تھا، ان 4 میں سے ایک جج نے خود ٹی وی پر آ کے برملا یہ کہا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. اس کے باوجود اس فیصلے کی نظر ثانی نہیں ہوئی. 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آصف علی زرداری صاحب نے اپنا صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس وقت کی کابینہ کی مشاورت کے ساتھ ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا. غالباً مارچ 2011 کی بات ہے یہ. آج پورے 12 سال
گزر چکے ہیں. ہر کیس کے اوپر تو گفتگو ہوتی ہے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ جو صدارتی ریفرنس ہے پاکستان کے پہلے جمہوری منتخب وزیر اعظم کے کیس کے بارے میں, وہ صدارتی ریفرنس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی, جس نے ہم سب کو انصاف کی تلقین کی, جس شخص نے عدالتوں کی, اداروں کی احترام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی کسی ادارے کی, خندہ پیشانی کے ساتھ تمام سازشوں کو فیس کیا. میں سمجھتا ہوں یہ قوم مقروض ہے اس کی کہ اس کو انصاف دیا جائے. 44 سال گزر گئے, پاکستان کا پہلا جمہوری منتخب وزیر اعظم ایک متنازع فیصلے کا شکار ہوا. وہ فیصلہ 1969 میں بھی, 79 میں بھی متنازع تھا, لیکن جسٹس نظیم حسن شاہ کے اس اعتراف کے بعد تو بالکل وہ چیز عیاں ہو گئی کہ وہ کتنی بڑی کنٹروورسی ہے. میں 4 اپریل کے توسط سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا, ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے, ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, ایک بھٹو صاحب کے فالوور کی حیثیت سے, کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے, بھٹو صاحب کو انصاف فراہم کیا جائے. اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ جو ایک کنٹروورشل فیصلہ, جس کو سیاہ فیصلہ لوگ قرار دیتے ہیں, اس سیاہ فیصلے کو ختم کیا جائے, تاکہ ہم بھی یہ سرخرو ہو کر کہہ سکیں کہ ہمارے اداروں میں اتنی اخلاقی قانونی جرت ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق بھی حاصل کریں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں بھی, اور چیزوں کو درست سمت میں گامزن کریں. میں اب پریس کانفرنس پر اصل ایشو پر آنا چاہوں گا. میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. جن لوگوں نے اپنے اقتدار میں صرف لوگوں کو تکلیف دی, جو لوگ آج بھی روز صرف پروپیگنڈا کی سیاست کرتے ہیں, منفی سیاست کرتے ہیں, میں ان کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں نا لوگ سندھ میں کچھ نہیں ہوتا. 5 تاریخ کو بلاول صاحب گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ایک اور انقلابی اقدام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, جب پاکستان کا پہلا سرکاری اسپتال وہ فیسلٹی اسٹیبلش کر رہا ہے, جب ٹرانسپلانٹ لنگس کے حوالے سے بھی ہوگا. گمبٹ میں سندھ حکومت کا کارنامہ ہے. موجودہ مالی مشکلات میں بھی سندھ ریونیو بورڈ نے اپنے تمام جو ٹارگٹس ہیں ان کو میٹ کیا ہے, تمام مشکلات کے باوجود ایکسیڈ کیا ہے ان ٹارگٹس کو. یہ کہتے سندھ میں کام نہیں ہو رہا, تو وہی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان مالی مشکلات میں کیسے لوگوں کو ریلیف دیا جائے. تو آپ سب دیکھتے ہیں وہ منفی چیزیں تو ہمارے یہاں بہت چلتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بھی لوگوں کو دکھاوا کرنے کا شوق ہے, فوٹو کھنچنی چاہیے نا. تو سستے آٹے کی کوئی اسکیم سٹارٹ کرتا ہے, مفت آٹے کی اسکیم سٹارٹ کرتا ہے, مفت راشن کی اسکیم سٹارٹ کرتا ہے, کیمرے شیمرے آ جاتے ہیں, دنیا کو دکھاتے ہیں, اس پہ بھگدڑی مچتی ہے, لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. پھر جب لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان ہوتا ہے, پھر اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان 21ویں صدی میں 2023 میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی ہے. تو سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کی عزت, آبرو, سیلف رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے. اور سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم تقریباً کچھ 15.5 ارب روپے کی سبسڈی اپنے شہریوں کو دیں گے آٹے کے حوالے سے. 15.5 ارب روپے کی سبسڈی ماہ رمضان میں سندھ کے شہریوں کو دی جائے گی. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فیصلہ کیا کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے اس ڈیٹا بیس کو ہم استعمال کریں گے.
اور صرف وہ لوگ نہیں جو آپ سے نارمل مستحقین کے طور پر پیسہ لے رہے ہیں، غریب سے غریب تر جو لوگ ہیں، لوئسٹ آف دا پور. سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ایون سفید پوش لوگ جن کی آمدنی 50 اور 55 ہزار کے اندر ہے، وہ سب سے زیادہ اس وقت مشکلات میں ہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ 50-55 ہزار سے لمٹ کے اندر جو لوگ آتے ہیں، جن کی تنخواہ اس سے آمدنی اس سے کم ہے، اس کو ہم 2-2 ہزار روپے یہ ریلیف دیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریکارڈ اکٹھا کیا گیا اور 78 لاکھ ایسے خاندان تھے جن کا ڈیٹا بیس موجود تھا کہ جن کی آمدنی ماہانہ 50 سے 55 ہزار سے کم ہے. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ عزت کے ساتھ عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہم یہ پروسیس کریں گے. لوگوں کو میسیجز آئیں گے اور لوگ جا کے خاموشی سے اپنے اپنے پیسے لے لیں گے، اور پیسے لینے کے بعد ان کو کسی لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے علاقے کی جو کریانہ ہے، پرچون کی دکان ہے، وہاں سے اپنا آٹا یا جو بھی ان کو ضروری چیز خریدنی ہے وہ خریدیں گے. تو ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا، اور پہلے فیز میں نے آپ کو بتایا کہ 29 مارچ سے ڈسبرسمنٹ سٹارٹ ہو گئی. کل رات 2 اپریل تک، 29 مارچ سے لے کے 2 اپریل تک صوبہ سندھ کے سارے اضلاع کے اندر 16,16,422 افراد کو یہ پیسے مل چکے ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا، 29 مارچ سے لے کے کل رات تک 2 اپریل تک، آج کا ڈیٹا 3 اپریل کا آئے گا، 2 اپریل تک 16,16,422 مستحقین کو یہ پیسے مل چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا کسی کی تصویر نہیں کھینچی. 16,16,422. کوئی تصویر نہیں کھینچی، کوئی چھچور پائی نہیں ہوئی، کوئی سیلفی نہیں ہوئی، کوئی بھگدڑ نہیں مچی. سب کی عزت و آبرو کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور 16 لاکھ افراد کو ابھی تک وہ پیسے مل چکے ہیں. ٹوٹل ڈسبرسمنٹ جو ابھی تک ہوئی ہے وہ 7.6 ارب روپے، 7.6 بلین روپیز کی ڈسبرسمنٹ ابھی تک ہو چکی ہے. اور میں ڈسٹرکٹ وائز آپ کو بریک ڈاؤن بھی دوں گا، تاکہ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اتنا آٹومیٹڈ ڈیجیٹائز طریقے سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ 1 کلک آف بٹن پہ آپ کو پتا ہو کس ڈسٹرکٹ میں، کس تحصیل میں کس کو کتنا ملا ہے. میں دادو سے سٹارٹ کروں گا. دادو میں ابھی تک 82,393 لوگوں کو یہ پیسے مل چکے ہیں. بدین میں 1,02,392 افراد کو، ضلع ملیر تاج بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، 27,282 افراد کو مل چکے ہیں. گھوٹکی میں 59,071 افراد کو مل چکے ہیں. سکھر میں 45,312 کو، ٹھٹا میں 67,300 کو، کورنگی میں معظم قریشی صاحب بیٹھے ہیں، 7,241 افراد کو مل چکے ہیں. لاڑکانہ میں 70,347 کو، مٹیاری میں 37,414، سانگڑ میں 1,06,95 افراد کو، سجاول میں 62,555 افراد کو، جامشورو میں 33,322 افراد کو، کشمور میں 60,143 افراد کو، خیرپور میں 1,64,686 افراد کو، عمرکوٹ میں 62,548 افراد کو، حیدرآباد میں 26,647 کو، جیکب آباد میں 55,786 کو، شکارپور میں 69,690 کو، تھرپارکر میں 80,288 کو، میرپور خاص میں 50,896 کو، کراچی کے اندر ضلع شرقی میں 10,647، ویسٹ میں 34,408، وسیم گل جدون صاحب بیٹھے ہیں، ساؤتھ میں 8,520، سینٹرل میں 9,474، ٹنڈو الیار میں 31,544، نوشور و فیروز میں 61,093، کمبر شداد کوٹ میں 83,992، شہید بے نظیر آباد میں 71,383، اور ٹنڈو محمد خان میں 30,343.
16,16,422 افراد کو یہ پیسے دیے جا چکے ہیں اور ڈیلی یہ چیز کی جا رہی ہے. تو ٹارگٹ جو وزیر اعلیٰ سندھ نے مختص کیا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز 15 اپریل تک تمام 78 لاکھ افراد کو یہ پیسے دے دیے جائیں گے. اور میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی آمدنی 50-55 ہزار سے کم ہے اور اس کو بھی یہ میسج ریسیو ہونا چاہیے تھا، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہم نے مختلف سینٹرز مختلف مقامات پہ اسٹیبلش کیے ہیں. وہ جا سکتا ہے وہاں پر اپنے دستاویزات شو کر سکتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم نادرا کے ساتھ ڈیٹا کو چیک کرے گی، ویریفائی کرے گی، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں وہ بھی مستحق ہے 55,000 یعنی کہ 60,000 جو پوائنٹس کا بینڈ ہے اس سے کم ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ پیسے دیے جائیں گے. اور میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اس کی تشہیر نہیں ہو رہی، کوئی فوٹو نہیں کھنچ رہی، کوئی تصویر نہیں کھنچ رہی، کوئی لمبی لائن نہیں ہے، کوئی بھگدڑ کی رپورٹ آپ کو صوبہ سندھ میں الحمدللہ ہمارے صوبہ سندھ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے صوبہ سندھ میں آپ کو اس طرح کی خبر نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو خاموشی کے ساتھ یہ مدد کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کہ یہ جو خدمت کا سلسلہ ہے، مدد کا سلسلہ ہے، سپورٹ کا سلسلہ ہے، اسی طریقے سے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم جاری و ساری رکھیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. لیکن میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس کا کام ہے فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ کرے، لیکن اس کا کام ہے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ عدالتوں کو فیصلہ تو کرنا ہے، بٹ فیصلہ ضمیر کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے. میں نے بار بار کہا ہے قانون، آئین کے مطابق. اور یہ جو آپ نے میری پچھلی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا کہ اگر وزیر اعلیٰ اکیلا حکومت نہیں ہے، اگر وزیر اعظم اکیلے حکومت نہیں ہے، تو سپریم کورٹ بھی چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلے سپریم کورٹ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معزز سپریم کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے. مصطفیٰ امپیکس 2016 PLT سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ہے وہ کیس، ثاقب نثار صاحب کا وہ فیصلہ ہے. اور میں اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آرٹیکل 90 اور 91 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلے وفاقی حکومت نہیں ہے، اگر آرٹیکل 131 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اکیلے صوبائی حکومت نہیں ہے، تو آرٹیکل 176 یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس اکیلے سپریم کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی معزز جج صاحبان. اور آرٹیکل 184 یہ کہتا ہے کہ اختیار سپریم کورٹ کا ہے، کسی فرد کا نہیں ہے. تو میں تو اس سوال اٹھا رہا ہوں اور آئی ایم شیور اس سوال کا جواب آئین و قانون کی روشنی میں ہی آئے گا اور ایونچولی انشاءاللہ بیٹر سینس پریویل کرے گی. تو میرے خیال میں آپ کنفیوز ہو گئے بھائی، میں ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں ابھی. آج بھی شہری جو ہے نا مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، وہ کراچی کی انتظامیہ کی چیز ہے. میں آج ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں، آج بھی لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں یار وہ کام نہیں ہوا. بھائی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے پوچھو. تو تھوڑی سی میں تصحیح بڑے احترام کے ساتھ کرنا چاہوں گا. ٹارگٹ کلنگ، اسٹریٹ کرائم، یہ بالکل ایک پرابلم ہے. پچھلے دنوں ایک بڑا بدقسمت واقعہ ہوا ڈاکٹر بیربل کے حوالے سے. جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہوگی. اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور میں وہ پیش رفت کو ابھی پبلک نہیں کرنا چاہوں گا. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ جتنی کم بات کی جائے اتنا اچھا ہوگا، تاکہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بآسانی اس چیز کو انرتھ کر سکیں اور چیزوں کو کمپلیٹ کر سکیں. اسی طرح ایک اور مذہبی شخصیت کا پچھلے دنوں بڑا بدقسمت واقعہ ہوتا، اس کے اندر بھی پولیس نے اچھی کارروائی کرتے ہوئے سراغ لگا لیا. KPO واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے یہاں پہ کچھ دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے اوپر ہی پولیس نے اچھی کارروائی کر کے
ریکوری کرائی ہے. تو ہاں یہ ایک چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو فیس کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی جہاں بھی یہ بدقسمت واقع ہوں، اصولاً تو ہونے نہیں چاہیے، پولیس کو اپنی سرویلنس کے ذریعے، انٹیلیجنس کے ذریعے ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں کہیں بھی یہ بدقسمت واقع ہوں تو پولیس کارروائی کرے. میں شہریوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو 15 کو مطلع کرنا چاہیے، ان کو پولیس کے اندر ایف آئی آر کاٹنی چاہیے. اور اگر لیٹ سے پولیس، کیونکہ میں کہیں کہیں یہ بھی سنتا ہوں کہ پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی، تو اس کی نشاندہی کریں. جہاں پولیس اگر لیٹ سے ایف آئی آر نہیں کاٹے گی تو انشاءاللہ حکومت کارروائی کرے گی. آپ کو کس نے کہا، کس نے کہا کہ سندھ حکومت گیس کا ایشو وفاقی حکومت کے ساتھ ریز نہیں کر رہی؟ یہ انفارچونیٹ ہے. آج کل اصل میں سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں. آپ کچھ اور خبر چلانا چاہیں گے؟ آج بھی اتنی بڑی ہم نے کام 16,16,000 لوگوں کو جو پیسے مل گئے ہیں خاموشی سے، اس کی میں دیکھتا ہوں کتنی تشہیر ہوتی ہے. ابھی بھی کوئی بندہ چل رہا ہوگا جو اپنے پریس کانفرنس کر رہا ہوگا، کورٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوگا. بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کی خبریں چلانے میں آپ لوگوں کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پروونشل گورنمنٹ کی کہ آرٹیکل 158 کے تحت پہلا حق جس صوبے میں گیس دریافت ہوتی ہے اس صوبے کا ہے. اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. بجلی کے حوالے سے، ہیسکو سیپکو کے حوالے سے، صرف کے الیکٹرک نہیں، اس کے حوالے سے وزیر اعظم سے کانسٹنٹلی ہمارا انرجی ڈپارٹمنٹ جو فیڈرل پاور منسٹری ہے اس کے ساتھ ان ٹچ ہے کہ اس کا وایا میڈیا نکالا جائے. کام کیا جا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم سپریم کورٹ سے باہر تو نکلیں. ہم یہ جو اس وقت عدالتی بحران کہہ لیں، سیاسی بحران کہہ لیں، ہم اس سے فرصت تو ملے لوگوں کو. میں تو بار بار کہتا ہوں اس وقت پاکستان کو چارٹر آف بھائی لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار چاہیے، ایلسیاں کھلیں، معیشت کا پہیہ چلے. ہر چیز بند ہو گئی ہے. سب کا فوکس یہ ہے کہ زمان پارک پہ کیا ہو رہا ہے، سب کا فوکس یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹرولز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان سے باہر نکلیں. معیشت کو چلانے گیس ضرورت ہے بھائی. گیس کی شارٹیج ہے پاکستان میں، اس کو امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں جن لوگوں نے ان گیس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کیا تھا، آپ نے ان کو تحفہ کیا دیا؟ آپ نے ان کو تحفہ دیا کہ ان کے خلاف نیب کے کیسز بنا دیے. جن لوگوں نے کراچی کو سستی بجلی دینے کی کوشش کی بشمول وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکرٹری سندھ کے، نوری آباد پاور کمپنی کے ذریعے آپ نے ان کے خلاف نیب کا ریفرنس بنا دیا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ لوگوں کو تقویت نہیں دیں گے کہ بھائی کام کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی پرائیورٹیز آپ خود بحیثیت قوم سیٹ نہیں کرو گے. مجھے بتائیے دنیا بھر میں کس ملک کے میڈیا ہاؤس کے اوپر 24 گھنٹے کورٹ کی خبر چل رہی ہوگی؟ کوئی ایک ملک بتا دیں مجھے آپ. کس ملک کے اندر کسی اپوزیشن لیڈر کی یہ خبر چلی ہوئی ڈیلی کہ اس نے کھانا کھا لیا، اس نے سحری کر لی، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اس سے فلاں سے ملاقات کر لی. آپ نے ماشاءاللہ جو بینچ مارک سیٹ کیا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی حرکت کر رہا ہے اب امریکہ میں. وہ گلا کرے مجھے پاکستانی میڈیا چاہیے یار، کہ مجھے بھی دکھاؤ اسی طریقے سے. مجھے ایسا نظام چاہیے کہ مجھے فوراً کوئی گرفتاری نہ ہو، لوگ میرا انتظار کریں، میں ماں بدولت عدالت جاؤں گا، گاڑی میں بیٹھا رہوں گا، گانے چل رہے ہوں گے احاطے میں. پرائیورٹی سیٹ کریں یار. گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے. لیٹ اس انگیج میڈیا پازیٹیولی. آپ دکھائیں تو صحیح وہ چیزیں. آج میں آپ کو بینچ مارک ٹیسٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ 3 بجے بلیٹن آئے گا، 6 بجے آئے گا، 9 بجے آئے گا نا. تینوں بلیٹن میں دیکھوں گا کہ آپ نے سندھ حکومت کی یہ خبر چلائی کہ نہیں چلائی کہ 16 لاکھ لوگوں کو خاموشی سے پیسے مل گئے. میں نہیں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں سمجھتا ہوں ہر زیرک شہری یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. وکلاء کہتے ہیں، قانونی ایکسپرٹ کہتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. جو جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی یہ کہتے ہیں زیادتی ہوئی. تو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، ہم پریکٹس کرتے تھے، انگریزی میں کہتے ہیں ٹریوسٹی آف جسٹس. ہاں کبھی جوش میں بات کرنی ہوتی ہے نا، سر اٹس اے ٹریوسٹی آف جسٹس.
تو اس سے بڑی ٹریویسٹی یا مس کیریج آف جسٹس ہو نہیں سکتی کہ جس شخص نے اتنے کارنامے دیے آج وہ انصاف کا منتظر ہے. تو میں تو بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم عدالت گئے ہوئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو، فیصلہ سنا دیں، کہہ دیں وہ ریفرنس ٹھیک ہے، کہہ دیں وہ ریفرنس غلط ہے، کہہ دیں بھٹو صاحب کے ساتھ انصاف ہوا. 44 سال بعد بے شک سپریم کورٹ کہہ دے کہ فیصلہ درست تھا، یا کہہ دے کہ فیصلہ درست نہیں تھا، بٹ فیصلہ تو کرے نا. جیسے ارباب نے پوچھا نا کہ وہ فیصلہ، میں نے کہا بھائی ان کو فیصلہ کرنا ان کا کام ہے، فیصلہ کریں. فیصلے کے ہم منتظر ہیں، انصاف کے ہم منتظر ہیں. قاضی صاحب سے کر کے میں آپ کے ساتھ چلے میں سب یہ آپ نے ماضی میں بھی یہ شکایت سنی ہے کہ جو وہ ڈیوائس والے لوگ ہیں وہ پیسے چارج کرتے ہیں. جہاں نشاندہی آپ لوگ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ کی انتظامیہ کارروائی کرتی ہے. تو آپ مجھے اسپیسیفائی کر دیں جہاں یہ چیز ہوئی، انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. آپ کو پتہ ہوگا پچھلی بار کسی نے کہا تھا ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ پوائنٹ از ویل ٹیکن. اگر کوئی شخص زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا ذاتی فعل ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. قاضی صاحب پوائنٹ از ویل ٹیکن کہ میں وہ جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ کمپنی ہے ان کے ساتھ ایک بریفنگ رکھ لیتا ہوں، تمام فیکٹس اینڈ فگرز لے کے اسی طرح کی ایک مدلل پریس کانفرنس کر لوں گا، تمام حقائق آپ کے ذریعے دنیا کو بتاؤں گا کہ ہم نے نئے گھر بنانے کے لیے اس وقت تک کتنی ڈسبرسمنٹ کر دی ہے، کتنے پیسے دے دیے گئے اور کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں انشاءاللہ. اور جو آپ نے بینک کے حوالے سے کہا کہ کہیں کہیں کوئی پرابلم ہے اس کے اوپر بھی میں انتظامیہ سے رجوع کر کے انشاءاللہ اس کو ریزالو کراؤں گا. یہ وہ صاحب ہے جن کو زرداری صاحب نے وزیر خارجہ بنایا تھا پہلی بار، وہ صاحب زرداری صاحب نے مطلب بلاول صاحب نے زرداری صاحب نے ان کو وزیر خارجہ بنایا تھا اور پھر یہ ناراض ہو گئے تھے کہ مجھے کیوں ہٹایا. ہاں چھوڑ دیں آپ. رانا صاحب نے جو سوال کیا پوائنٹ از ویل ٹیکن کہ ان کو جو سوئی سدرن گیس کمپنی ہے اس کو اگر گیس کی سپلائی میں شارٹیج ہے تو ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہو. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ وزیر توانائی نے کوئی بات نہیں، ابھی آپ کے کالگ کہہ رہے تھے کل انہوں نے اس کے اوپر بیان جاری کیا ہے، آپ کو نہیں ملا، میں ایسا کروں گا میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا. تو تھوڑا سا ترجیحات، بس میں اب اور کیا کہوں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ سینسز ہونے چاہیے لیکن جینوئن پاپولیشن جو ہے ہمارے صوبے کی، میں کسی ایک اسپیسیفک شہر کی بھی بات نہیں، پورے صوبے کی، ہر ضلع کی، اس جینوئن پاپولیشن کو اپنے سینسس کے اندر کنوے کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ماضی میں مشترکہ مفادات کونسل پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو پوزیشن لی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پوزیشن لی ہے پارلیمان کے اندر، وہ سب کے سامنے. اور جب اب سینسس کا پروسیس سٹارٹ ہو تو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے کانسٹنٹلی وزیر اعظم سے بھی اور وفاقی وزیر احسن اقبال کے ساتھ بھی اپنی جو گزارشات ہیں وہ آن ریکارڈ لے کر آئے ہیں. ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ان تمام چیزوں کو اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جینوئن پاپولیشن ریفلیکٹ نہیں ہوگی سینسس کے اندر تو ایک بار پھر متنازع سینسس معرض وجود میں آئے گا اور متنازع سینسس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے. اور سندھ حکومت نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے ایک کاپی آپ اس کی اسلام آباد بھیجتے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، ایک کاپی جو ہے اگر لوکل ڈی سی کے پاس اس کے ڈسٹرکٹ کے لیے اور چیف سیکرٹری کے پاس رہے گی تو ایونچولی کورابریٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آیا کوئی نمبر کی ہیرا پھیری تو نہیں ہوئی. ہم بار بار کہتے ہیں لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، قانونی اعتبار سے ہم اس انفارمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اس تنازع کو حل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے اور وہ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ تاکہ تنازع ختم ہو جائے ایک کاپی اسلام آباد میں ہو، ایک کاپی یہاں پر صوبائی حکومت کے پاس ہو، مقامی ڈی سی کے پاس ہو، تاکہ کل کو کوئی کنٹروورسی نہ ہو. میڈیا بریفنگ آپ کہہ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں گا اور کوئی ایسی چیز ارینج کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی میڈیا بریفنگ ہو جائے. جی وکاس. دیکھیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. پارلیمان کا کام ہے قانون سازی، ایگزیکٹو کا کام ہے حکومت چلانا، عدالتوں کا کام ہے قانون کی تشریح کرنا، الیکشن کمیشن کا کام ہے غالباً 218 آرٹیکل کے تحت صاف اور شفاف قانون کے مطابق الیکشن کرانا. تو جس طرح الیکشن کمیشن عدالتی معاملات میں انوالو نہیں ہو سکتی، جس طرح
الیکشن کمیشن پارلیمانی قانونی معاملات میں ملوث نہیں ہو سکتی، انوالو نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے حکومت ہو، عدالت ہو، پارلیمان ہو، اس کو الیکشن کمیشن کے معاملات میں نہیں انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ کل کو جو بھی الیکشن کے نتائج آئیں گے وہ ذمہ داری ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اگر وہ متنازع الیکشن ہوں گے تو آپ تنقید الیکشن کمیشن کے اوپر کریں گے، اور اگر الیکشن متنازع نہیں ہوں گے تو ہر بندہ کہے گا میں نے کام کیا ہے یہ، کیونکہ ہمارا طریقہ کار ہی یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. سیکشن 58 ہے غالباً الیکشنز ایکٹ کا، وہ الیکشن وہ جو کہتے ہیں نا ایک سوال چل رہا ہے، میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ الیکشن شیڈیول چینج کرنے کا اختیار ان کو ہے یا نہیں ہے. تو میں نے جو الیکشنز ایکٹ پڑھا ہے، سیکشن 57 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر مملکت سے مشاورت کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا. مشاورت کا ذکر ہے. سیکشن 58 یہ کہتا ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے اس ورڈ سے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ادر تھنگ کنٹینڈ ان دس لا. اس کو ہم قانونی اصطلاح میں کہتے ہیں نان آبسٹینٹے کلاز، یعنی کہ اس کلاز کو، اس آرٹیکل کو فوقیت حاصل ہے اور تمام پروویژنس کے مقابلے میں. تو وہ کہتا ہے کہ تمام دوسرے کلوزز کو بالائے طاق رکھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو پولنگ ڈیٹ اور ڈیٹس ہیں اس کو تبدیل کر سکے کسی سے مشاورت کیے بغیر. یہ سیکشن 58 الیکشنز ایکٹ میں درج ہے. میں آپ تمام دوستوں کو کہوں گا اس کو پڑھ لیجئے. اور ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کا ورڈ موجود ہے. میں تو سیاسی آدمی ہوں، کسی وکیل سے بھی جا کے پوچھے گا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جس زمانے میں الیکشنز ایکٹ کی قانون سازی ہو رہی تھی، میں خود سینٹ کا رکن تھا، اس کمیٹی کا رکن تھا، لا کمیٹی کا. میں نے بھی اس مشاورت میں حصہ لیا. وہ وزڈم 58 ڈالنے کا یہی تھا کہ کبھی کبھار ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ وہ شیڈیول فالو نہیں کر سکتے. تو اس سچویشن میں ہر چیز کے لیے الیکشن کمیشن جس کا کام ہے آزاد منصفانہ انتخابات کرانا، اور ہر چیز میں مشاورت تو نہیں کرے گی. بہت سارے فیصلے آپ کو خود کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو وہ اختیار اس کے اندر دیا گیا تھا. اور آج بھی سیکشن 58 قانون کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس قانون کی موجودگی میں یہ جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ کیا الیکشن کمیشن تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، میری یہ رائے ہے کہ 58 کے ہوتے ہوئے آج بھی 58 موجود ہے، قانون سے نکالا نہیں گیا ہے. کسی عدالت نے نہیں کہا کہ یہ متصادم ہے اور قانون کے مطابق نہیں ہے. تو اس قانون کی موجودگی میں سیکشن 58 الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ یا ڈیٹس کو تبدیل کر سکتا ہے. لاسٹ کوشچن پلیز. فارغ کون کرے گا؟ عدالت سے. تو فواد چودھری صاحب جج ہیں، جج ہیں، ترجمان ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. یار خدا کا واسطہ ہے یار، خدا کا واسطہ ہے یار پلیز. مطلب کیسے عدالتی فیصلوں کو وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں بھائی؟ خدا کا واسطہ ہے. تھینک یو.